اللہ تبارک و تعالی تحویل قبلہ کے بعد 5 چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور وہ 5 چیزیں جو انسان کی اصلاح کے لیے، تہذیب نفس کے لیے بنیادی اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک تو ذکر کرنا ہے، دوسرا صبر کرنا ہے، تیسرا شکر کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دعا کرنا ہے، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے۔ اور اس کا ربط اور جوڑ اس طرح ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اور جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو دعا کرو، قبول ہو جائے تو شکر کرو، نہ قبول ہو تو صبر کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی یاد کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی تعظیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی رسالت کا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، اس کے دلائل پیش فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں، شبہات ہیں اور اشکالات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ ایک شبہ تو پیچھے گزر گیا، اور شبہ یہ تھا کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس شبے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب یہاں سے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ 158 آیت سے اللہ تعالیٰ ایک اور شبے کا، ایک اور اعتراض کا جو رسالت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر وہ لوگ کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو 2 پہاڑ تھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ایک کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ، اور یہ ایسے پہاڑ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شعائر اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا۔ وہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم جب اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں پر آئے اور حضرت اسماعیل کو یہاں پر چھوڑا، اور پھر جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر کاٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے اس چال کو، اس بھاگنے کو، اس دوڑنے کو، اس سعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اب وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس سے پہلے مشرکین مکہ ان کے ہاں یہ معاملہ ہوا کہ 2 لوگ تھے، ایک عورت اور ایک مرد، ایک کا نام نائلہ خاتون اور عیساف جو تھا وہ مرد تھا۔ اتنی بدتمیزی انہوں نے کی کہ خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کا ارادہ کیا، اور جب بدکاری کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا اور ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب جب وہ پتھر کے بن گئے تو ان لوگوں نے ان دونوں کے ان پتھروں کو اٹھایا اور باہر بیت اللہ سے باہر، حرم سے باہر ان کو پھینک دیا۔ اب کچھ عرصے تک وہ اس طرح پڑے رہے، عبرت کا نمونہ بن کر لوگ دیکھتے اور اس سے عبرت پکڑتے، لیکن بعد میں آنے والوں نے یہ کام کیا کہ انہی 2 پتھروں کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور ان کے لیے انہوں نے کیا کیا، تعظیم کرنا شروع کر دی کہ ایک کو عیساف کو صفا کے اوپر رکھ دیا اور نائلہ کو مروہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ سعی کرتے تھے صفا سے مروہ، تو جب ان پتھروں کے پاس آتے تھے، عیساف پتھر کے پاس آئے تو ان کا احترام کر لیا، ان کو چوم لیا، ان کا استلام کر لیا، پھر مروہ پہ آئے تو نائلہ کا اسی طریقے سے احترام کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، ان کا احترام کرنا شروع کر دیا، بدکار مرد اور بدکار عورت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے یہ جب آتے تھے یہاں پر مکہ کے اندر تو یہ طبعی طور پر کراہت محسوس کرتے تھے اس چیز سے کہ وہ صفا کے اوپر، مروہ کے اوپر 2 بدکاروں کے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کا احترام ہو رہا ہے، تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کراہت محسوس کی، تو وہ پہلے سے ہی اس طرف نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ ان کا اپنا ایک بت تھا منات، اس کے پاس جاتے تھے، وہاں پر احرام باندھتے تھے اور وہاں پر اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کے نام کے اوپر نظر نیاز وغیرہ کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔
اب جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ سارا سلسلہ لوگوں نے حج کرنا اور عمرہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صفا اور مروہ کے اوپر سعی کرنی ہے، چکر لگانے ہیں۔ اب وہ جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک طبعی طور پر بڑی کراہت تھی کہ یہاں پر تو عیساف اور نائلہ کے بت رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر سعی کی جاتی تھی، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم موحد ہو گئے ہیں، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا ہے، تو اب جو ہے ہمیں یہ چکر نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو طبعی طور پر انہوں نے اس چیز کو ناگوار سمجھا۔ وہ جو مسلمان تھے صحابہ کرام مکہ والے، انہوں نے تو اس وجہ سے کہ یہ شرک کی یادگاریں ہیں اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ سعی کرنا انہیں بوجھل لگ رہا تھا، اور دوسرا مدینے والے وہ طبعاً اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ پہلے سے ہی اس چیز کو کہ قائل نہیں تھے۔ تو جب یہ صفا مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو اب جو ہے وہ مشرکین مکہ اور دیگر لوگ جو تھے، یہودی تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ نبی جو ہے کہتا ہے کہ شرک نہ کرو، اور خود انہی جگہوں کے اوپر یہ چکر کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں جن جگہوں کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس شبہ کا اور اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جو سخت قسم کی چکنی چٹان ہوتی ہے اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ کہتے ہیں جو سفید پتھروں کا پہاڑ بنتا ہے، پہاڑی بنتی ہے، اس کو مروہ کہتے ہیں۔ تو یہ ابتداءً اسی طرح کے ہوں گے، اسی لیے ان کو صفا اور مروہ کہا گیا۔ تو ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ شاعر جو ہے یہ شاعرتن کی جمع ہے۔ شاعرہ کہتے ہیں کہ ایسی نشانی، ایسی علامت جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جو چیز اللہ کی پہچان کراتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شعائر اللہ ہوتی ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، یہ اس لیے پہچان ہے، اس لیے نشانی ہے کہ یہاں پر اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینے والی حضرت حاجرہ نے یہاں پر دوڑ لگائی، تو ان کی دوڑ یاد آئے گی، تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یاد آئے گی۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ان کا قربانی دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یادگاریں ہیں صفا اور مروہ کی۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عیساف اور نائلہ رکھ دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ہم اس جگہ پر عبادت ہی نہ کریں، ہم سعی نہ کریں، تو ایسے تو اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیت اللہ کے اندر سے بت ہٹا کر بیت اللہ کو صاف کر دیا گیا، تو وہاں پر کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے بھی عیساف اور نائلہ کے بتوں کو ہٹا کر کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو حقیقتاً عبادت جو ہے، سعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے، عیساف اور نائلہ کے لیے نہیں کی جا رہی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کی عقل چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلے مشرک بندہ جو ہے نا وہ عقل سے دور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بدکار ہیں، زناکار ہیں، اور مکہ کے اندر ان کی ایک تاریخ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کیا تھے، انہوں نے بدکاری کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن نسل در نسل چلتے 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 وہی جو بدکاری کا سمبل تھے انہی کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا، انہی بتوں کی پوجا کرنی اور انہیں بتوں کی تعظیم کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کی عقل بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ، جیسے جنگ کے اندر ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہیں، ان کی آپس کے اندر ناجائز تعلق قائم ہوا، آپس کے اندر محبت ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اور پھر کیا ہو گئے؟ وہ مر گئے اسی حالت کے اندر۔ تو ان کی محبت کی داستان لوگوں نے آگے پھیلانا شروع کر دی۔ اب اس عورت کا یعنی کہ اس کا کردار کیا تھا؟ ہیرو رانجھا، ان کا کردار کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی عورت اس طرح کا معاشقہ کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بد کردار کہا جاتا ہے، بد چلن کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی خاتون اسی طرح کی تھی، لیکن اب آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے۔ وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے مائی ہیر، مائی ہیر کی قبر ہے، اور وہاں پر جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ منتیں مانتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی خاتون کی۔ تو یہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ مثالیں موجود ہیں۔ مائی ہیر یعنی کہ مائی ہیر کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ماں ہیر،
تو ایسی بد کردار ماں مشرکوں کی ہو سکتی ہے، موحدوں کی ایسی بد کردار ماں نہیں ہو سکتی۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراض بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شرک کی طرف جاتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کے اندر جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شرک ان سب چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب محرم کے دن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ سبیلیں لگائی جائیں گی، اور سبیل کو متبرک کرنے کے لیے، مقدس بنانے کے لیے گھوڑے کو لائیں گے اور اس کے اوپر کیا کریں گے؟ منہ ڈالیں گے، اس کی جھاگ جو ہے اس پانی کے اندر شامل ہوگی اور پھر لوگوں کے اندر کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ گھوڑا کھڑا ہے اور اس کے نیچے گزر کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تقدیر بنا رہے ہیں، اپنی قسمتیں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ تو کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ فمن، بس جو بھی حج البیت، حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، بس نہیں ہے گناہ اس کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو یہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، چکر لگانا، یہ واجب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ تو ان یطوف بہما فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آئے تو آپ نے یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بلکہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ترتیب بن رہی ہے نا اس سال میں، یہ اس کو اگر بغور دیکھا جائے تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا وہ سال اور اس دفعہ کا حج ہے نا، یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے، ہفتے کا دن تھا، 26 ذی قعدہ تھا، اس دفعہ بھی 26 ذی قعدہ جو ہے وہ ہفتے کے دن آئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا تو 9 ذی الحج کس دن آئی تھی؟ 9 کو۔ تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ ہوگا اور عرفہ کا دن ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا وہ حج جو ہے جون کے مہینے کے اندر ہوا تھا، اور اس سال بھی حج ہے وہ جون کے مہینے کے اندر آ رہا ہے۔ تو بہت ساری جو ہے نا آپس کے اندر مماثلت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈھلوان کی جگہ پر جاتے تھے تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اتنا تیز سپیڈ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے کہ احرام کی جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے باندھی ہوئی تھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ بہت تیز دوڑتا ہے نا تو اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے۔ جب ہوا بھرتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک گولا سا بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز دوڑتے تھے تو اس احرام کے اندر ہوا بھرتی تھی اور وہ کپڑا تھوڑا سا اوپر اٹھتا تھا، تو ایسے جو ہے نا جیسے خواتین کا فراق سے بن جاتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن جاتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ من حج البیت او اعتمر، پس جو بھی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا کیا کرے؟ طواف کرے۔ ومن تطوع، اور جو شخص نیکی کرے، جو شخص دل کی خوشی کے ساتھ کام کرے، خیرن، نیکی کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدر کرنے والا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ شاکر ویسے ہمارے ہاں یعنی کہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والے کو، لیکن چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے شاکرون، کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، تو یہاں پر شاکر کا مطلب ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا۔ ہمارے ہاں الٹے بولا جاتا ہے، شاکر کا کیا مطلب؟ شکریہ ادا کرنے والا۔ اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا کیا ہو جاؤں گا؟ مشکور ہو جاؤں گا۔ تو مشکور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے والا۔ حالانکہ ہوتا برعکس ہے اس کے، مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور شاکر وہ ہوتا ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے، ممنون جس کے اوپر احسان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں۔ ملزم کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر الزام ہو یا الزام لگانے والا۔ ملزم الزام لگانے والے کو کہتے ہیں، ملزم کہتے ہیں جس کے اوپر الزام لگایا جائے۔ معزز عزت کرنے والے کو کہتے ہیں معزز، جس کی عزت کی جائے۔ تو ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، معزز عدالت نہیں یہ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا معزز ہے، عزت کرنے والا۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں وہ ہمارے یہاں غلط بولے جاتے ہیں۔
تو من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو دل سے نیکی کرتا ہے، خوشی سے نیکی کرتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ ذرہ سی نیکی کریں آپ، چھوٹی سی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیں، اپنے نفس کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو کیا کر دیں، ضائع کر دیں۔ دنیا کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک اپنے بھائی کو آپ اٹھاتے ہیں دوپہر کے وقت دھوپ کے اندر، آپ کہتے ہیں بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے کے آؤ، اگر وہ لے کے آ جائے تو اگر ظرف والا بھائی ہوگا وہ کیا کہے گا، اس کے دل کے اندر اس کے لیے بڑی قدر کے جو ہے ہوں گے، تمہارے لیے شربت بناتا ہوں، تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، تم میرے لیے دھوپ کے اندر گئے ہو۔ تو جو بندے کے لیے تھوڑی سی محنت کرتا ہے، بندے کے دل میں اس کے لیے قدر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت قدردان ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، قدر کرنے والے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے رقعہ لکھ کر دیا، وہ سرکاری ملازمت کے اندر تھے، تو ان کو کہا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں، یہ رقعہ دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ رقعہ لے کر گئے، تو راستے کے اندر انہوں نے کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کا جنازہ تیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جنازہ پڑھ دیتا ہوں۔ چلو جنازہ پڑھ دیا، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو جو ہے نا تدفین کے جو مراحل ہیں اس کے اندر بھی شامل ہو جاؤں، تو وہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جب وہاں سے نکلے فارغ ہو کر، جب اپنے دفتر کے اندر گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا تو جو رقعہ تھا وہ گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رقعہ کہاں پر گرا ہوگا، تو سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ راستے میں رکا تو میں ایک ہی جگہ پر ہوں، تو وہاں پر گئے، ڈھونڈتے رہے، پھر ذہن کے اندر آیا کہ جب قبر کے اندر اس میت کو اتارا جا رہا تھا تو میں بھی اس کے اندر شامل تھا، تو ہو سکتا ہے قبر کے اندر میرا رقعہ گر گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جو بیوہ تھی اسے جا کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں قبر میں سے اپنا رقعہ نکال لوں، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ رقعہ میرا وہیں پر گرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ علماء سے پوچھیں، اگر وہ قبر کشائی کی اجازت دیتے ہیں تو آپ قبر کشائی کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ علماء نے اجازت دی کہ بہت قیمتی رقعہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں سے مٹی اٹھانے لگے تو نیچے سے پھولوں کی ایک تہ لگی ہوئی تھی جو انہوں نے نہیں رکھی تھی، کہتے ہیں وہ ہٹائی، نیچے اور پھولوں کی تہ، نیچے تہ در تہ، اور ہر تہ جو ہے اس کے اندر پھول الگ الگ قسم کے۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے رکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایک پھول بھی نہیں رکھا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ کوئی اللہ کا بڑا مقرب آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پھولوں کی تہیں یہاں پر لگا دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے اس کی بیوی کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ بتائیے کون سا وہ ایسا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو پھولوں سے منور کر دیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بالکل ان پڑھ سا آدمی تھا، بس نماز روزہ کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا خاص عمل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا قرآن پڑھتا تھا؟ تو اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر بھی کوئی نیکی؟ انہوں نے کہا قرآن تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ اپنے وہ جو مرشد تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے کوئی عمل بتائیں۔ تو انہوں نے قرآن دیا کہ یہ قرآن لے کر جاؤ پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے اوپر انگلی پھیرتے رہنا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ اس کا بس یہی عمل تھا کہ قرآن سامنے رکھ لیتا تھا اور انگلی پھیرتا چلا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یا اللہ مجھے پڑھنا آتا ہوتا تو میں پڑھتا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن یا اللہ مجھے یقین ہے کہ تو نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی قدردانی کی اور اس کی قبر کو پھولوں سے معطر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدردان ہے، قدر کرنے والی۔ فإن اللہ شاکر، بس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، قدردان ہے، علیم، علم والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کون یہاں پر جو سعی کر رہا ہے، کون انصاف اور نائلہ کے لیے سعی کر رہا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے سعی کر رہا ہے، سب کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جو ہم نے ان کے سامنے بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بظاہر اس کا تعلق نہیں لگتا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور آگے حق چھپانے والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک باریک سا ربط ہے، تعلق ہے۔ اور تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ تم اعتراض کر رہے ہو صفا اور مروہ کے اوپر سعی کرنے کے اوپر، حالانکہ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ تم نے کون سا کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کیا ہے؟ یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ شرک کی مذمت کرتے رہے، اب خود صفا مروہ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ سعی کر رہے ہیں جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ جو چھلنی ہوتی ہے، چھلنی، اس نے لوٹے سے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں آتے کیونکہ تمہارے اندر کیا ہے؟ ایک سوراخ ہے۔ اور چھلنی کے اندر اپنے کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ تو ان کی بھی یہی مثال ہے کہ دوسروں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کیا ہیں؟ یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ، جو ہم نے واضح کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ کتاب یہاں پر اس میں جنس ہے، یہاں پر ہر آسمانی کتاب مراد ہے، تورات، انجیل، قرآن، جہاں بھی جتنے دلائل ہیں، جو چھپائے گا وہ اس آیت کا کیا بنے گا؟ مصداق بنے گا۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا بینات اور ایک ہے ہدا، تو اس کے اندر فرق ہے۔ بینات کہتے ہیں ایسے دلائل جو انسان جیسے ہی سنتا ہے اس کو فوراً سے سمجھ آ جاتا ہے، اس کو غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، غور تدبر نہیں کرنا پڑتا، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فوراً سے جیسی وہ دلیل سامنے آتی ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور ہدا سے مراد ایسے دلائل ہیں جو انسان غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، کسی کے سمجھانے سے سمجھتا ہے، اس کو کیا کہا گیا یہاں پر؟ والہدا کہا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ بینات سے مراد وصف ذاتی، اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں اتارتا ہے اس کے اندر ایک وصف ذاتی ہوتا ہے اور ایک وصف اضافی ہوتا ہے۔ وصف ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ہے تو یہ کیا ہے؟ روشن ہے۔ اب اس کا ایک اضافی وصف ہے کہ وہ خود روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جتنی بھی ہدایت نازل کرتے ہیں، جتنے بھی احکامات نازل کرتے ہیں، وہ خود بذات خود بھی کیا ہوتے ہیں؟ واضح ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبین ہوتے ہیں، لوگوں کو راستے پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اولئک، ثمرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، نتیجہ بیان فرما رہے ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اولئک، ان صفات کے حامل ہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویلعنہم، اور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں اللاعنون، لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ لعنت۔ تو یہ جو کتمان حق ہے، یعنی کہ حق کو چھپانا ہے، صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل علما، جس بندے سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے، سوال پوچھی جائے، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ فکتمہ، اس کو چھپا لیتا ہے، الجمہ، اس کو پہنائی جائے گی قیامت کے دن آگ کی لگام، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائیں گے۔ تو حق بات کو چھپانا کیا ہے؟ وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ بھی کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے کہ آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کے اندر یہ آیت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اتنی حدیثیں بیان نہ کرتا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ کہیں میں حق چھپانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، اور اگر حق کو میں چھپاؤں گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ مجھے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ تو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، یہی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بینات ہیں، بالکل واضح ہیں، والہدا، جو بالکل واضح ہیں، ظاہر باہر ہیں، ان کو بیان کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے، مطلب انسان کو سمجھنے میں ان کو کیا ہوتی ہے؟ دقت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں بیان اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو اس آدمی کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو بہت ضروری ہے، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو چھپاتا ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ جن کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم، اور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں لاعنون، لعنت کرنے والے۔ ہم پیپر دے رہے تھے تو ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھا، کہنے لگا کہ حضرت جی اس کا ترجمہ بتا دیں۔
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے پڑھ لینا تھا، تیاری کرنی تھی. تو اس نے آگے سے وہی حدیث پڑھی کہ من سئل علما، جس بندے سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ آگے سے نہ بتائے تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے. تو استادوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے نا حدیثوں کو فٹ کر کے یہ چیٹنگ نہ کرواؤ. تو اولئک یلعنہم اللہ. تو اس سے یہ کہ ایک آدمی ہے اور وہ چھپاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بتانا واجب نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر اس عالم کے اوپر، اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے گا، بتائے گا. تو جو حق کو چھپاتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ویلعنہم، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر اللاعنون، لعنت کرنے والے. یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ تو اس سے ایک تو مراد ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر جانور ہیں، بہائم ہیں، وہ بھی ایسے بندوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ لکھی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، قحط آتے ہیں، یہ کبھی کبھی مختلف قسم کے مصائب اور پریشانیاں آتے ہیں آسمانی، تو وہ ان کا اثر جانوروں کے اوپر بھی آتا ہے، درندوں کے اوپر بھی آتا ہے، پرندوں کے اوپر بھی آتا ہے. اور پرندے اور جانور بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو عذاب آتے ہیں وہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، قحط کا آنا اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہ جو پرندے ہیں، حشرات ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، گناہ انسان کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے جب قحط کا عذاب آتا ہے یا بارشوں کا عذاب آتا ہے تو ہم بھی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، بددعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لعنتیں دے رہے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کریں. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.